معزز مکرم بھائیوں، بزرگوں، عزیز پیارے بچوں، اس وقت ہم لوگ دو حفاظ کرام کے ختم قرآن پر ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں جو مجلس منعقد کی گئی ہے، اس مثالی اور تاریخی محفل میں، مجلس میں ہم سب تشریف فرما ہیں۔ معزز اکابر علماء کرام کا ہم نے خطاب سنا اور بہت جلد انشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی۔ آپ حضرات بار بار ایک آیت سنتے رہتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ آیات ہیں جو غار حرا میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ تبلیغ کے اعتبار سے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیتیں پہلی نازل ہوئی۔ لیکن تعلیم کے اعتبار سے اقرا والی آیت نازل ہوئی۔ جس وقت کسی سے پوچھا گیا قرآن میں پہلی آیت کون سی، تو انہوں نے یا ایھا المدثر بتایا، پھر کہا جناب اقرا ہے، آپ نے یا ایھا المدثر کیسے کہہ دیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بحیثیت رسول ہونے پر جو ذمہ داری پہلی مرتبہ سپرد کی گئی وہ یا ایھا المدثر والی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے آپ کو تعلیم دی گئی، تعلیم دینے کو کہا گیا، گویا مکتب قائم کرنے کا حکم، مدرسہ قائم کرنے کا حکم، جس میں دونوں حکم آ گئے کہ آپ شعبہ حفظ بھی قائم کیجئے اور شعبہ عالمیت بھی قائم کیجئے۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، عربی شعبہ حفظ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، شعبہ عالمیت کا ذکر کہاں ہے؟ حضرات علماء نے عجیب بات فرمائی، یہاں دو اقرا ہیں، ایک اقرا کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی، دوسری اقرا کی ذمہ داری باقی ہے۔ پہلا اقرا، اس کے ذریعے سے آپ نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسانے کی کوشش کی، زبانی اعتبار سے اساتذہ پڑھاتے گئے، آپ پڑھتے گئے، اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن کو بسا دیا، قرآن پڑھ کر، قرآن یاد فرما کر آپ حفاظ میں شامل ہو گئے۔ لیکن دوسرا جز آپ کو ابھی رکنے نہیں دے رہا ہے، آپ کو ٹکنے نہیں دے رہا ہے، آپ کو بس ہونے نہیں دے رہا ہے۔ تمام حفاظ کو دوسرا جز یوں کہہ رہا ہے، اقرأ وربک الاکرم۔ ارے بھائی، اب تک تو تم پڑھ پڑھ کر حافظ بن گئے، حفظ پر تم اپنی فراغت کا تصور نہ کرو، حفظ پر میری تعلیم مکمل ہو گئی، حفظ پر میں پڑھ کر فارغ ہو گیا، حفظ پر میرا کام مکمل ہو گیا، نہیں، اقرأ وربک الاکرم، تم اور مزید پڑھنا شروع کرو، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ کیا کرے گا؟ الذی علم بالقلم۔ اب تک قلم کا کوئی کام نہیں تھا، لکھنے کا کوئی کام نہیں تھا، قرآن پاک کی حفظ کرنے والوں کو قلم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، قلم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، ایک ہی قاف سے یعنی قرآن سے ہوتا ہے، دوسرا قاف قلم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نون والقلم وما یسطرون سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں۔
لیکن اللہ نے فرمایا ارے بھئی کتاب قرآن پاک تو یاد کر لیے، اب قلم لینا شروع کرو۔ قلم لینے سے کیا ہوگا؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب جب تم پڑھنا شروع کرو گے اللہ ما لم یعلم علم کا عالم تمہیں بنائے گا، اللہ تمہیں علامہ بنائے گا، محدث بنائے گا، فقیہ بنائے گا، تو مفسر بنو گے، قرآن پاک کو سمجھانے والے، قرآن پاک کو سنانے والے، قرآن پاک کو پڑھانے والے، قرآن پاک کو بولنے والے، قرآن پاک کو دوسروں میں پھیلانے والے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے والے، کرانے والے اور تمام احکام کو لاگو کرنے والے، یہ تمام صفات تمہارے اندر اللہ پیدا کریں گے۔ کب؟ آگے پڑھنا شروع کرو، لکھنا شروع کرو۔ بہت سارے حافظ بنتے ہی السلام علیکم کرتے تھے، چنانچہ ہمارے یہاں حفاظ کی تعداد زیادہ، علماء کی تعداد کم۔ علماء کتنے ہیں؟ آپ اگر مدرسے کے اعتبار سے دیکھیں گے، مدرسے کے اعتبار سے طلباء عزیز حفظ میں داخلہ لینے والے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، حفظ مکمل کرنے والے ان کی تعداد کم ہوتی ہے، پھر حفظ سے فراغت کے بعد مولی کورس کو جانے والے، میں تو یوں سمجھتا ہوں عربی عشر عشیر تمام طلبہ آتے ہیں مولی کورس کو، لیکن پہلے ہی سال ان کا وکٹ گر جاتا ہے۔ جیسے فرسٹ بال میں بولڈ ہو جاتے ہیں، اسی طرح کلاس میں بیٹھتے ہی انہوں نے یوں سوچا مولوی کورس بہت آسان ہے، حقیقت میں آسان ہے اس انسان کے لیے جس کے اندر طلب کامل ہو، جس کے اندر پیاس ہو، وہ پیاسا پانی پینے تک وہ ایک جگہ پر رکے گا نہیں، وہ دائیں بھاگے گا، بائیں بھاگے گا، آگے بھاگے گا، پیچھے بھاگے گا، جس جگہ پر جا کر پانی لینے کو کہا جائے وہاں جانے کو تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے۔ پیاسا انسان اپنے پانی حاصل کرے تک تھکتا نہیں، اسی طرح اگر طلب صادق ہو منزل تک پہنچنے تک تھکیں گے نہیں۔ اسی لیے دوسرا جز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اقرا وربک الاکرم۔ کبھی تم عاجز ہو کر زیر نہ ہو جانا، کبھی عاجز ہو کر خاموش نہ بیٹھ جانا، کبھی عاجز ہو کر مدرسہ نہ چھوڑ دینا۔ مختلف قسم کے حالات تم پر آئیں گے اور اللہ نے یہ بتایا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اللہ بڑا کریم ہے، تمام حالات پر سے تمہیں پار کرے گا۔ بس ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، بلند خوابوں کی ضرورت ہے، منزل کی ضرورت ہے۔ اللہ تمہیں منزل تک پہنچائے گا اور پھر اللہ تمہیں معلوم یعلم کا عالم بنائے گا۔ تو اس لیے میں آج کے فارغین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات یہاں پر جزاک اللہ بول کر بھاگ نہ جانا۔ ابھی تعلیم کے بہت سارے شعبے باقی ہیں، تعلیم کے بہت سارے حصے باقی ہیں، تعلیم کے بہت سارے ابھی بھی درجات باقی ہیں، ان درجات کو حاصل کرتے چلو، پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح حامل قرآن بنائے گا۔ ورنہ بس ہم نے تو ماشاءاللہ قرآن رٹ لیا، قرآن رٹا دیا، قرآن ہم نے پڑھا دیا، اس پر ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی۔ یاد کرو وہ بیان ابو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جس وقت فرزہ ٹاؤن میں حضرت کا آخری خطاب ہوا، اس خطاب میں حضرت نے فرمایا جس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن ہم سے یوں کہتا ہے اے اللہ کے بندے ذرا رک، مجھے سمجھ، آگے بڑھ۔ ارے اللہ کے بندے ذرا رک، مجھے سمجھ، آگے بڑھ۔ اب یہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، قرآن اس کو رلاتا ہے، یہ روتا نہیں، قرآن اس کو ہنساتا ہے اور یہ ہنستا نہیں، قرآن اس کو ڈراتا ہے، یہ ڈرتا نہیں، قرآن اس کو تسلی دیتا ہے، یہ تسلی حاصل نہیں کرتا، قرآن اس کو رہبری کرتا ہے، یہ رہبری حاصل نہیں کرتا، قرآن اس کو ترغیب دیتا ہے، اسے ترغیب نہیں محسوس ہوتی، قرآن اس کو ترغیب کرتا ہے، اسے ترغیب کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ بیچارہ جانتا ہی نہیں کہاں آواز بلند کرنی چاہیے،
چاہیے. ایک صاحب انہوں نے سنا کہ امام حرمین روتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا روتے کہاں ہیں. جہاں پر جنت کا تذکرہ آیا وہ خوب رونے لگے. اب بلائے محتمیم صاحب جناب ادھر آئیے. فرمایا آپ کو رونا کیوں آیا؟ کہاں حور العین کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہ حور العین کا ذکر ہوتے ہوتے آدمی کو خوشی ہونی چاہیے، رونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا ارے حور العین کا ذکر ہو رہا ہے اور تم رو رہے ہو. کہاں وہ حور کب ملتی کہ نہ سوچ کو رویا سو. وہ حور کب ملتی کہ نہ سوچ کو رویا. کوئی قابلی بات نہیں. ارے حوروں کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ تو فرحت مند ہو جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے. اور جہاں پر جہنم کا ذکر ہو وہاں پر ڈرنا چاہیے. اور جہاں جو ہو رہا، جیسے کہ میں کہا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں مقررین بیچارے آسمان کو نیچے کر، آسمان کی طرف دیکھیے بول کر ہاتھ نیچے کر رہے ہیں، زمین کی طرف دیکھیے بول کر ہاتھ اوپر کر رہے ہیں. ان سے کہا گیا کہ آپ اردو نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے. آسمان کے معنی اوپر، زمین کے اشارے نیچے. اشارہ یہاں اوپر آسمان کے لیے ہوتا ہے، نیچے زمین کے لیے ہوتا ہے. اور آپ نے الٹا اشارہ کیا تو کہا نہیں معاف کرنا، مجھے غلط فہمی ہو گئی کہ آسمان کو میں نے زمین سمجھا، زمین کو میں نے آسمان سمجھا. اسی طرح ہمارے اندر ماشاءاللہ اس وقت جامعہ طلحہ اللہ بے انتہا اسے قبول فرمائے. کیا مسجد کا نام ہے؟ طاہا. ماشاءاللہ اللہ اسے بے انتہا قبول فرمائے، ہر طرح کے نظر بس سے حفاظت فرمائے. جو قدر جو ماشاءاللہ یہاں طلبہ عزیز کا ایک بڑا مجمع حاضر ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ادارے کو اور جتنے فارغین ہیں ان کی نگرانی کریں، ان کو اور حوصلہ افزائی کریں، آگے کی پڑھائی کے لیے مدارس کی جانب رخ کرائیں، ان کے حالات پوچھا کریں، ان کے حالات معلوم کیا کریں. مجھے بڑا درد ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے فارغ کرانے کے بعد اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کی خیر خیریت نہیں پوچھتے. ارے اور طلبہ عزیز بھی پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد وہ اساتذہ سے ربط بھی تعلق بھی کاٹ لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. مستقل روابط میں رہنا چاہیے تاکہ ہر مسئلہ ہم ان سے معلوم کریں اور آگے کے مراحل کو ہم طے کر کے چلے جائیں. یہ تو رہی بات الحمدللہ بچوں سے متعلق اور مدرسے سے متعلق. آگے میں اپنے ساتھی جو یہاں پر تشریف فرما ہے حاضرین، میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ حضرات بھی بڑے مبارکبادی کے قابل ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے یہ ادارہ آپ کے محلے میں شروع کیا. پہلا ایک زمانہ تھا کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کمہار پیٹ میں کہ جس طریقے سے بکروں کے میلے لگتے تھے، حفاظ کا میلہ لگتا تھا. حافظ بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے الگ الگ آواز میں، الگ الگ انداز میں. تو مساجد کی کمیٹیاں کمہار پیٹ جاتی تھی، وہ جا کر ایک قاری صاحب کے بازو کھڑے ہو کر سننے کے بعد آؤ بھائی ان کے پاس جا کر سنیں گے، ان کے پاس سنتے تھے. پھر آؤ ان کے پاس جا کر سنیں گے، پھر ان کے پاس سنتے تھے. 10 قاری کو سننے کے بعد ان کی آواز ذرا اچھی لگ رہی تھی کہ ہاں، پھر جا کے ان کو مول بات کرتے تھے. آپ ہمارے پاس آئیں گے، کیا آپ کا معاوضہ ہوگا، کیا آپ کا ہدیہ ہوگا. اب وہاں ایسی بھاؤ تاؤ چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں 20,000، انہوں کہہ رہے ہیں 15,000. دونوں کی بات چیت چلتے چلتے 18,000 میں ڈر ہوتا ہے. اور وہ حافظ صاحب کو لے کر جانے سے پہلے ان کے کچھ شرائط، یہ کرو وہ کرو ایسا کرو ویسا کرو. ایک بڑا عجیب ماحول لگا رہتا تھا، منظر نظر آتا تھا کمہار پیٹ میں. یہ صرف پرانے لوگ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ماشاءاللہ مدارس شروع ہوئے. اور آج ہمارے کرناٹک میں، ہمارے بنگلور میں پیسہ دے کر تراویح پڑھانے والے موجود ہیں. ایک صاحب ابھی کہنے لگے میرے بچے کو اس مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے 20,000 روپے میں مسجد کو دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو حافظ صاحب پڑھانے کے لیے آئے ہیں ان کو میرے طرف سے ہدیہ دے دیجئے، تاکہ میرا بچہ تراویح پڑھائے گا. ان کو ہدیہ دے دیجئے تاکہ وہ موقع دے. یہ بھی ایک اعتبار سے بھائی مناسب نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں حفاظ کی اتنی کثرت ہو گئی، ایک
مسجد میں ماشاءاللہ دونوں بچے، تین حفاظ، چار حفاظ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کرناٹک میں، ہمارے بنگلور میں خاص طور پر اللہ نے حفاظ کی بڑی کثیر تعداد بنا دی۔ اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، تراویح سنت ہے اور تراویح کی کئی جماعتیں بن سکتی ہیں۔ ہم نے یو پی میں دیکھا، مسجد ہی میں یہ جماعت بنانا ضروری ہے، فرض کی جماعت یہ کی ہوگی، جعل المساجد للفرائض۔ مسئلہ سمجھو، مسجدیں جو بنائی گئی ہیں فرض نمازوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں 10 حفاظ ہیں، پھر 10 جگہوں پر مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھو، عشاء پڑھو مسجد میں پڑھنے کے بعد ہر حافظ اپنے اپنے مصلی کے ساتھ الگ جگہ پر چلے گیا اپنا قرآن سنانے کے لیے، جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، تاکہ ہر حافظ اپنا کلام سنا سکے۔ اگر آپ جا کر محلے میں گھر میں تراویح شروع کرنا چاہتے ہیں، کرنے کی کوئی رکاوٹ نہیں، اجازت ہے۔ فرض نماز البتہ مسجد میں پڑھیں گے، فرض نماز البتہ مسجد میں پڑھیں گے۔ جائیے، آپ کا بیٹے کا قرآن آپ اپنے گھر میں سنیے، آپ کے بچے کا قرآن جا کر آپ اپنے محلے میں سنیے، ایک ٹیرس پر ڈال دیجیے ایک شامیانہ، ایک مہینے کے لیے صرف تراویح وہاں ادا کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ مسجد کو نمازوں میں ویران کرنا منع ہے، ہاں البتہ تراویح میں ہم لوگ اگر مسجد میں فرض پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر جا کر تراویح پڑھ رہے ہیں، اس کی اجازت ہے، شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بعض لوگ تراویح کو بھی مسجد کے اندر کی نماز فرض کا حکم دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ نادانی ہے، اور یہ کم ظرفی ہے، اور یہ کم علمی ہے، یہ کم فہمی ہے، اور یہ تدبر کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ ان سے کہہ دینا چاہیے، جناب فرض کے لیے مسجدیں ہیں، مسجد میں ہم فرض پڑھیں گے تاکہ مسجد آباد ہو جائے، اور جب مسجد میں نماز ختم ہو گئی تو جائیے اپنے گھروں میں تراویح پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، کوئی منع نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اکثر بچوں کو گزشتہ سال تراویح پڑھائی کا جی نہیں جگہ نہیں ملی، تراویح پڑھائی کا جی نہیں جگہ نہیں ملی، کیوں جگہ نہیں ملی؟ نہیں داڑھی نہیں بول کو واپس کر ڈالے، مچھی نہیں بول کو واپس کر ڈالے، ہائٹ نہیں بول کو واپس کر ڈالے، گڈا ہو بول کو واپس کر ڈالے، دبلا ہو بول کر واپس کر ڈالے۔ ارے بھائی یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ میری آواز بھوٹی ہے اس لیے واپس کر دیے۔ ارے یہ تمام چیزوں کی طرف فکر مت کرو، اپنے بچے کا قرآن ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کرے گا، آپ اپنے رشتہ داروں کو جوڑو، آپ اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اور آپ خواتین ایک جگہ پر جڑ گئی، اپنے گھر کی باہر دعوت دے کر ہنگامی طور پر جوڑنا نہیں ہے، آپ کی گھر کی عورتیں پیچھے تابع ہو جائیں، مرد حضرات سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کا بچہ سب مل کر یہاں فرض پڑھو، جا کر وہاں گھر میں تراویح پڑھو، تاکہ اپنے بیٹے کا قرآن مکمل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم نے سبھی کو سمجھداری نصیب کرنا۔ اور دوسری بات، حافظ کا باپ حافظ کے باپ کی طرح بنے، حافظ کی ماں کی طرح بنے۔ حافظ اس کی ماں اگر برقع پہنے بغیر، نماز پڑھے بغیر گلیوں میں اگر جائے گی پھرے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ ذرا اپنے بیٹے کا خیال رکھیے، آپ ذرا اپنے بھانجے کا خیال رکھیے، آپ ذرا اپنے نواسے کا خیال رکھیے، آپ ذرا اپنے بھتیجے کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگر نیت کر لیں گے حافظ قرآن کی برکت سے، انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی بدلیں گے۔ اللہ ضرور اس بدلنے کی برکت سے اللہ ہمارے گھروں میں برکت شروع کر دے گا، اور اپنے اور نسلوں میں اللہ حفاظ کو پیدا کرے گا۔ بدترین خاندان کون سا ہے؟ منحوس خاندان کون سا ہے؟ جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ بھئی منحوس خاندان وہ ہے جس خاندان میں سلسلے نبوت کی لڑی نہ ہو، کڑی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ نبوت کا وارث، نبیوں کا وارث، حافظ قرآن، عالم دین جس خاندان میں نہیں، وہ منحوس خاندان، وہ دلیندر خاندان۔ اب خاندان کی دلیندراگی کیسے دور کریں؟ نیت کرو انشاءاللہ ہر گھر میں حافظ و عالم کو ہم پیدا کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ بہت سارے یہ بچے کیا پیدا کریں گے؟ بچوں کے باپ کو اور بچوں کی ماں کو میں پوچھ رہا ہوں، تم لوگ پیدا کرو گے؟
بھئی انشاءاللہ میں تمہید ہے پیدا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ بچوں کو نہیں پڑھا، ابھی تو یہ لوگ 21 میں ہیں، ارے بھئی 21 ہولڈ میں ہیں، ابھی ان لوگوں کو بڑے ہونے دیجئے، بعد میں انشاءاللہ یہ اپنے بچوں کو بنا لیں گے۔ آپ اپنے نسلوں میں ایک گھر میں ایک بچہ، جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، عربی چندہ دینا کافی نہیں ہے، بندہ بھی دیا کرو۔ چندہ دینا کافی نہیں ہے، بندہ بھی دیا۔ کل ہم لوگ نیلدور میں تھے، نیلدور میں ایک مدرسے کے جلسے میں نے ترغیب دی کہ تم لوگ نیت کرو کہ آئندہ سے کبھی آپ باہر جا کر چندہ نہیں کرو گے، بندہ بھی آپ کا رہے گا، چندہ بھی آپ کا رہے گا۔ وہ کہنے لگے حضرت آج سے 13 سال پہلے آپ نے آ کر یہ ترغیب دی تھی، الحمدللہ ہم لوگ ایک سال بھی کبھی کسی ضرورت کے لیے باہر جا کر چندہ نہیں کیے۔ اور کہنے لگے ہم نے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد ایک پیسہ بھی چندہ باہر کا نہیں، زمین کے پورے پیسوں کی وصولی 24 لاکھ روپے ہمارے گاؤں والے، جبکہ وہاں پر 6 مسجدیں ہیں، صرف 6 مسجدیں، گاؤں والے، وہ گاؤں والے مل کر ماشاءاللہ پوری زمین خرید کر مدرسے کے حوالے کر دیے، باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اس طرح نیت کرو انشاءاللہ ہم چندے کے اعتبار سے بھی باہر نہیں جائیں گے، بندے کے اعتبار سے بھی باہر نہیں جائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب رہی بات ہمارے مستورات ماشاءاللہ جو اس وقت تشریف لائی ہوئی ہیں، ان سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، اب بچے ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو آرے جارے بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارے بچے یہاں پر ماشاءاللہ پگڑی باندھ کر پورے کائنات کے صوفی یہیں پر جمع ہو گئے ایسا لگ رہا ہے۔ ایسا معصوم بچے جو یہاں ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، آپ ان کی عزت کیجئے۔ بچپن سے کئی گھروں میں ایسے گھرانے موجود ہیں کہ جہاں پر جس وقت بچہ مدرسے کو گیا اس وقت سے ماں عزت دے کر حافظہ بھی درائیے، باپ عزت دے کر مولوی صاحب ادھر آؤ، حافظ صاحب ادھر آؤ، گھر کے بھائی بھی حافظہ، گھر کے بہنیں بھی حافظہ، گھر کے بڑے بھی حافظہ، گھر کے چھوٹے بھی حافظہ۔ بچے کو آپ حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب بلاؤ گے، اسے حافظ بننے کا ارادہ ابھی سے پیدا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب بلاؤ گے، ابھی سے مولوی بننے کی نیت کر لیں گے۔ اگر آپ پرکی جا رہے ہیں تو انہیں کیا سمجھتا، مجھے کیا بننا ہے، ارے مجھے کیا بننا ہے، پرکی بننا ہے۔ اب حافظ آ کر پرکی بن گیا، کیوں؟ آپ کی ملفوظات کی برکت سے۔ تمہیں پرکی بول کو بلائے، پرکنے کو پھر رہا، پرکنے کی وجہ کیا؟ تمہاری زبانیں، تمہارے الفاظ۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے منع کیا، اپنے بچوں کو گالی مت دو، کوئی وقت ہوگا جس میں دعائیں قبول ہوگی، اس وقت میں اگر دعائیں قبول ہو گئی تو پھر تم زندگی بھر روگی، زندگی بھر روگی۔ اس لیے بچوں کو حافظ صاحب بلانا، مولوی صاحب بلانا، تو مولوی صاحب کبھی بنے نہیں، بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم ابھی سے بلانا شروع کریں، بچوں کے اندر ہمت افزا اور خود پابند بنے گی۔ میں مجھے حافظ صاحب بول کر خاندان والے بلا رہے ہیں، میں کھڑ کر پانی پیا تو کیا بولیں گے؟ بچے کے اندر ابھی سے احساس بیدار ہوگا، بچہ اپنے آپ کو پابند بنائے۔ اور دوسری بات جو آخری بات ہے میں یاد کرنا چاہتا ہوں، اپنے اولاد کے لیے آپ حضرات خوب دعائیں کریں کہ اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، میرے بچے کو ترقی نصیب فرما، میرے بچے کا ذہن کھول دے۔ دیکھو بھائی سب سے زیادہ انکریج کرنے والے وہ والدین ہوں گے۔ والدین اگر بچوں کو بولے تو ایک نمبر کا بیکار انسان، تیرے سے کیا بھی کام نہیں ہوتا، تو بدو بخشی، تو گونگا، تو بہرا، تو دلیدر، تو پاگل، تو دیوانہ، تو باندرا۔ اب انہیں باندرا کو باندرے کو پیدا میرے سو امی کون نے، باندرے کو پیدا میرے سو ابا کون؟ کیوں بھائی اپنے آپ کو گالی مت دو، کیا انہیں باندرا کو تمہیں باندرا کیا بھائی؟ ہم پیدا کیے ہیں خوبصورت بچوں کو، ان کو باندرے بول کر کہیں کو بلا رہی۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم ایسے الفاظ اپنی زبان سے کبھی نہیں نکالیں گے، اور ہم ان کی عزت کریں گے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کی عزت کریں گے۔ پھر دیکھے گا بے زمانہ دیکھے گا کہ وہ ڈی جے ہلدی، ڈی جے جب کہا جاتا ہے دماغوں میں
وہ محلہ ہے جہاں پر ہر بچہ اللہ والا بن جاتا ہے. یہ وہ محلہ ہے جہاں جاتے ہی ہر عورت پردے والی بن جاتی ہے. یہ وہ محلہ ہے جہاں جاتے ہی ہر انسان حلال و حرام کی تمیز کرنے والا بن جاتا ہے. یہ وہ محلہ ہے جہاں جاتے ہی انسانوں کا لباس بدل جاتا ہے. یہ وہ محلہ ہے جہاں جاتے ہی انسان عزت والی زبان استعمال کرنے والا بن جاتا ہے. یہ وہ محلہ ہے جہاں جاتے ہی غلطیاں چھڑا دی جاتی ہیں. اس طرح کا تصور ہمارے دماغوں میں پیدا ہو, اس طرح کا ماحول انشاءاللہ ہم سب بنانے کی نیت کریں گے, اللہ بنائے گا. سب کریں گے انشاءاللہ, سب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم نے شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی وقت کا دامن تنگ ہے, اس لیے مختصر بات پر ہم لوگ رخصت لے رہے ہیں. جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.